जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक इंतहाई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट यूएई में हुआ है कि जहां पे एक रबी जो था उसको इजरायली रबी जो है उसको कत्ल कर दिया गया है। एंड द इजरायली अथॉरिटीज आर कॉलिंग इट एज एन एंटी सेमेटिक एक्ट ऑफ टेररिज्म। ये जो इंसिडेंट है जिसमें कहा जा रहा है कि यूएई की जो हुकूमत है उसने तीन एक लोगों को अरेस्ट भी कर लिया। और यूएई आपको पता है कि इस हवाले से जब अब्राहम अकॉर्ड हुआ तो यूएई बड़ा केयरफुल था कि कोई इस तरह का वाक़या ना हो, कोई ऐसी सिचुएशन पैदा ना हो। और मैं समझता हूँ कि मैं बार-बार इस पे बात कर चुका हूँ कि अगर यूएई को या सऊदी अरब को या अरब ममालिक को जो बड़े प्रोग्रेसिव अरब ममालिक हैं, अगर आप इनके लिए ऐसी सिचुएशन पैदा होगी, तो ज़ाहिर बात है इमीडिएटली उनका ध्यान जो है वो विदिन मुस्लिम कम्युनिटीज़ जाएगा, विदिन उन ममालिक के जाएगा जो वहाँ पे बैठे हुए हैं। और सुनने में आया कि जैसे मैंने बताया कि 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बेसिकली एक तरफ हमें पता है कि ये जो बॉडी है उनकी रिकवर कर ली गई है। सस्पेक्ट्स जो हैं उनको गिरफ्तार वो कर रहे हैं, लेकिन ये बात इससे बहुत बड़ी है, ठीक है जी। अब बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं वो कहते हैं जी कि हम तमाम रिसोर्सेज़ इस्तेमाल करेंगे। ये जो कोगन जो है जिस बंदे का नाम था जिसका मर्डर किया गया है। अब क्वेश्चन ये है कि इज़राइल ने अपने तमाम नेशनल्स को फ्रेश एडवाइस भी दे दिया है कि वो वहाँ पे जाएँ तो केयरफुल रहें और गैर ज़रूरी ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है थोड़े दिन पहले ही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने एक जो अरेस्ट वारंट हैं इज़राइली प्राइम मिनिस्टर के वो जारी किए थे, जिस पे मैंने आपको याद होगा कि सेनेटर लिंडसे ग्राहम जो है उसने इवन के ये कहा कि खबरदार अगर किसी मुल्क ने उन ऑर्डर्स के ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की तो वो इवन विद इन अपने जो एलाइज हैं उसके हवाले से उन्होंने बड़ी सख्त पोजीशन ली। इस पे हमने डिस्कशन भी की थी। बहरहाल सुनने में ये भी आया कि अमेरिका के व्हाइट हाउस ने भी इसके ऊपर जो है वो बोले हैं। और ये जो वायलेंट एक्सट्रीमिज़्म है वो कहते हैं जी इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अमेरिका भी बोला है, यूएस भी बोला, सॉरी यूएई भी कह रहा है, इज़राइल भी कह रहा है। अब यूएई के अंदर आपको पता है एक स्मॉल ज्यूश कम्युनिटी है और मेरा ख़्याल है कि ये बात समझ लेनी चाहिए दैट दिस थीम ऑफ कोएग्जिस्टेंस को इमर्ज करना चाहिए। कोएग्जिस्टेंस जो है ना दैट इज़ वेरी मच नेसेसरी। आपको ये जो मिल के रहने का जो कॉन्सेप्ट है इसको ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मलाइज़ करने की ज़रूरत है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इज़राइल वो जो ज्यूइश लोग हैं अगर वो इज़राइल में रह रहे हैं, ठीक है जी। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि 2020 में जब ये ताल्लुकात नॉर्मलाइज़ हुए अरब नेशंस के अब्राहम अकॉर्ड के ज़रिए, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इम्प्रूव हुई और आपको पता है कि एक सिनेगॉग जो है वो भी अबू धाबी के अंदर जो है वो खोला गया था। दैट वाज़ समथिंग कि दैट टेल्स अस अ स्टोरी कि आपने मंदिर हो, मस्जिद हो, सिनेगॉग हो, कुछ भी हो, गुरुद्वारा हो, जो भी हो, एवरीवन हैज़ अ राइट टू गो हिज़ ओन रिलिजियस प्लेस। ये सबको राइट है। ठीक है जी। उन्होंने जो अब्राहमिक फैमिली हाउस जिसका नाम दिया गया, एक इंटरफ़ेथ कॉम्प्लेक्स है जिसमें मस्जिद है, चर्च है, बाकी चीज़ें हैं, वो खोले हैं, तो आई थिंक दैट शुड बी रिस्पेक्टेड, उनकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। और अगर ये जो जिसे कहते हैं ना ये तक़सीम जो की गई है, ये माज़ी में जिन लोगों ने भी तक़सीम की है, डोंट वांट टू गेट इंटू इट, लेकिन ये तक़सीम का नुकसान आज हुआ है। और आज लोगों के अंदर विद इन द मुस्लिम वर्ल्ड एंड विद इन अदर कम्युनिटीज़ जो एक दूसरे के साथ रह के मिल के रह के जिसे कहते हैं ना कि ये जो स्पिरिट है वो बहुत कम हो गया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे नहीं पता कि कौन से लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है और मेरी दुआ है कि कोई पाकिस्तानी ना हो इसके अंदर। मुझे जिसे कहते हैं ना कि लोग बताते हैं आजकल पाकिस्तान के अंदर कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट वीज़ा फॉर द यूएई। उसकी वजह ये है कि नॉट बिकॉज़ ऑफ इज़राइल के इज़राइल के हवाले से, लेकिन बिकॉज़ दे बिलीव दैट पाकिस्तानीज़ आर प्रॉब्लम क्रिएटर्स।
وہ ہمارے لیے تو آپ یہ سمجھیں کہ اگر کوئی پاکستانی اس میں انوالو ہوا، میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، تو اس چیز کو میک شور کریں کہ آپ کے لیے امریکہ کا ویزا لینا آسان ہو جائے گا، یو اے ای کا ویزا لینا مشکل ہو جائے گا. میں آپ کو آئی ایم ٹیلنگ یو دس اسٹوری. ٹھیک ہے جی. یہ آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیں. اور یہ آئی ایم شیور کوئی نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی جسٹ آئی ایم ٹیلنگ یو دس لیول آف دی ایٹماسفیئر. کہ جب میں سوچ رہا تھا کہ میں کہ جی دبئی وزٹ کر رہے ہیں، تو دوست اکثر کہتے رہتے ہیں. میں ریسنٹلی کسی سے بات کر رہا ہوں، اس نے کہا جی نہیں نہیں دبئی کا ویزا لینا بڑا مشکل ہے. اچھا انڈینس کو بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ اف دے ہیو اے ویلڈ امیریکن ویزا دے کین ٹریول ٹو یو اے ای. ٹھیک ہے جی. اف یو ہیو یوزڈ اٹ دا وے سعودیز ڈڈ ٹو پاکستان. سعودیز نے پاکستان کو یہ کیا کہ اگر آپ کے پاس ویلڈ امیریکن ویزا ہو تو آپ جا سکتے ہو ادھر کیا نام ہے یار جو سعودی عرب جا سکتے ہو. تو وہ ایک دیکھیں کتنی بڑی آسانی ہے. ٹھیک ہے. آپ کو کوئی ویزا نہیں لگوانا پڑتا، کچھ نہیں کرنا پڑتا. اس طرح اور بہت سارے ملک ہیں، ایجپٹ وغیرہ یہ وہ. لیکن یو اے ای ہمیں یہ چیز نہیں دیتا. اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ یو اے ای ہم پہ اس طرح ٹرسٹ نہیں کرتا. ہماری حکومتوں کو یہ اس پہ تو کوشش کرنی چاہیے کہ باقی جو مسئلے مسائل ہیں، لیکن جن لوگوں کے پاس آلریڈی شینجن یا برٹش یا امیریکن ویزاز موجود ہیں، دے شوڈ بی گیون دیٹ کائنڈ آف ان کو یہ ایکسیس ملنی چاہیے. سو یہ ایک چیز ہے. سو یہ ایک اس بندے کا قتل ہونا از ناٹ اے گڈ اومن فار ایوری ون. اینڈ زیادہ سختی ہوگی ود ان دا مسلم ورلڈ. اب سننے میں اس میں پاسبلٹی ہو سکتا ہے اس میں حماس اینڈ حزب اللہ کے چانسز بہت زیادہ ہیں، جو میری زیادہ ہے، کیونکہ پاکستانی اتنی جرت نہیں کر سکتے یہ چیزیں کرنے کی. اگر حماس اینڈ حزب اللہ یا ایران کہیں بیچ میں اس طرح انوالو ہے تو دین اٹس اے پرابلم. ٹھیک ہے جی. سو حماس اینڈ حزب اللہ جو ہے وہ کیونکہ وہ بار بار بات کر چکے ہیں کہ ہم جو ہے وہ، لیکن ایک انڈیویجول کو اس طرح اگر حماس حزب اللہ کا نیٹ ورک پکڑا جاتا ہے وہاں سے تو اٹ ول بی گین. بیکاز ریسنٹلی قطر نے کہا ہے کہ ہم نے حماس جو ہے اس کو وہاں سے نکال دیا. پہلے حماس وہاں پہ تھی، اب حماس کو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں. سو یہ ایک شاید آئی تھنک امیریکن کانگریس نے بھی یہ کہا اور اس طرح کی چیزیں. سو امیریکن جو قطری ہیں دے ور ہوسٹنگ دی حماس اینڈ ادرس بیکاز اٹ واز نیسسری ٹو اسٹے انگیجڈ. امریکہ نے جب ان کے ساتھ انگیج کرنا ہوتا ہے تو دین ان کو یہ چیز جو ہے وہ تھوڑی سی کرنی پڑتی ہے. سو یہ ایک چیز تھی. بٹ لیٹ سی ہاؤ کم تھنگز ول ڈیولپ. چیزیں کیسے بہتر ہوں گی، کیسے ہوگا. لیکن اگر حماس حزب اللہ ایران کا کوئی کنیکشن ملا اس چیز سے تو اٹ ول ناٹ بی سم تھنگ وچ ول بی گڈ. حزب اللہ حماس اینڈ ایران اگر یہ تین چار فیکٹر سامنے آتے ہیں تو چیزیں سمجھ لیں کہ بہتر نہیں ہوں گے. اب یہ جو بندہ ہے یہ گروسری اسٹور مینیج کرتا تھا آئی تھنک. اینڈ اب سارے کے سارے جو فرینکلی اسپیکنگ مڈل ایسٹ کے اندر، یو اے ای کے اندر اور باقی قطر کے اندر ایک پینک ہوگی. ٹھیک ہے جی. اور وہ پینک اسی لیے ہوگی کہ بھائی کس نے کیا، کیا کیا، کس کمیونٹی کے لوگ ہیں. اینڈ آئی تھنک دس از فرسٹ آف اٹس کائنڈ انسیڈنٹ. یہ ایک فرسٹ آف اٹس کائنڈ انسیڈنٹ اس لیے ہے کہ کبھی کوئی خبر آئی نہیں ہے کہ کبھی کسی اسرائیلی کو اس طرح قتل کرنے کی. سو جو مسئلہ غزہ میں ہو رہا ہے، اسرائیل پیلسٹائن میں ہو رہا ہے، اس کو وہیں رہنے دیں، اس کو ایکسپینڈ نہ کریں، اس کو اور ایریاز میں نہ لے کے جائیں. وہ وہاں پہ پارٹیز دے کین ڈیسائیڈ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. لیکن اگر اب وہ چیز فار ایگزامپل یو اے میں آ جاتی ہے، کل کو سعودی عرب میں اور کسی ملک میں چلی جاتی ہے، یا ایون کہ کسی ویسٹرن ملک میں یہ چیز آ جاتی ہے تو اٹ ول بی ویری پرابلمٹک. یہ تمام ممالک کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے پرابلمٹک ہوگی. سو ہیئر آئی تھنک دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ اس میں اگر حزب اللہ ہے، حماس ہے، ایران ہے، تو دیر آر چانسز کہ یو اے ای آپ کو پتہ اسپیئر نہیں کرے گا. یو اے ای نے جب پاکستان کے ویزاز بند کیے تھے، اگر اف یو ریممبر، جب 2021 کے قریب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو ہمارے شاہ محمود قریشی، میں نے آپ کو یہ پہلے بھی بتایا تھا، وہ بھاگے بھاگے یو اے ای گئے کہ ہمارے ویزاز کیوں بند کر دیے ہیں، جبکہ یو اے ای کہہ رہا ہے جی ہم نے وی ڈیڈ اٹ بیکاز آف دا کووڈ. جبکہ انڈیا کے تو نہیں کیے، وہاں سے تو لوگ جا رہے ہیں.
تو انہوں نے کہا کہ بیسیکلی دا لاجک بیہائنڈ از کہ آپ کے لوگ جو ہیں وہ حملے کر سکتے ہیں جیوش پیپل کے اوپر. تو ہمیں ڈر تھا. سو پھر تب جا کے انہوں نے بتایا، انہوں نے اس کو کیا، کمیونٹی کو انگیج کیا، کمیونٹی کو بتایا، تو تب جا کے چیزیں بہتر ہوئی تھی. سو میرا خیال ہے کہ اس چیز کو ون شوڈ بی کیئرفل. جو ابراہیم اکارڈ ہے دیٹ از اے ریالٹی. اینڈ ریممبر پریزیڈنٹ پوٹن آ رہے ہیں. پریزیڈنٹ پوٹن جو ہیں وہ جنگوں کو، مڈل ایسٹ کی جنگ کو جو ہے وہ مزید کم ختم کرا سکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، بیکاز ان کے اسرائیل سے بہت اچھے تعلقات ہیں. لیکن مزید ابراہیم اکارڈ ہونے کی جو ہے وہ گنجائش موجود ہے، جس میں سعودی عرب اور شاید ممالک جو ہیں وہ میری اسیسمنٹ کے مطابق انگیج کریں گے. سو اس میں مسلمان دنیا کو اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا ہے. یہ جو چینجز آ رہی ہیں، دا پرابلم از دیٹ ان آل دوز یہ جو جن کو ہم آٹوکریٹک اسٹیٹس کہتے ہیں، یا جہاں کنگ شپس ہیں یا مونارکیز ہیں، یہاں پہ وٹ ایور دا ڈیسیژنز دا لیڈرشپ ٹیکس دا پیپل گو ود دا فلو. لوگ اس فلو کے ساتھ چلتے ہیں. ہمارے ہاں یہ جو ہوچ پوچ ڈیموکریسی ہے، یہ نہ ہم کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں، نہ ہم کرنے کی کیپیسٹی میں ہیں. نہ کوئی پارلیمنٹ فیصلہ کر سکتی ہے، نہ عوام فیصلہ کر سکتی ہے. تو ہمیں اس چیز کو سامنے رکھنا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں فیصلے ہونے ہیں، اور عرب ممالک نے اس طرف جانا ہے. جب جیسے ہمارے عمران خان کی جو پارٹی ہے پاکستان میں، وہ آلریڈی الزام لگا رہی ہے کہ جی عمران خان کو کہا تھا اسرائیل کو ایکسیپٹ کرو. حالانکہ وہ کچھ نہ بات تھی، نہ لینی تھی، نہ دینی تھی، لیکن وہ لوگ اپنی سیاست چمکانے کے لیے. سو مجھے ایک چیز کا پتہ ہے کہ ایون پوری دنیا نے بھی اسرائیل کو ریکگنائز کر لیا نا، پاکستان نہیں کرے گا، بیکاز پاکستان کے اندر ایک مومنٹم اس طرح کا ہے. یہ یہاں پہ جو ہماری جو معاشرہ ہے، ہمارے جو لوگ ہیں، دے آر ویری ہارڈ اپروچ ہے ان کی، بہت ہی زیادہ ہارڈ اپروچ ہے. اینڈ اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو گو اوے. یہ اتنی جلدی نہیں رہے گی، اٹ ول ٹیک سم ٹائم. اس کو وقت لگے گا. سو پاکستان کے اندر اب دیکھیں نا، جیسے انڈیا اسرائیل کے بہت اچھے تعلقات ہیں. میں اگلے دن نریندر مودی کو سن رہا تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہماری جو سیکولرزم ہے نا، وہ یہ تھی نا کہ اگر میں اسرائیل جا رہا ہوں تو مجھے فلسطین بھی جانا ہے. تو میں نے یہ میک شور کیا کہ نہیں، اگر میں نے اسرائیل جانا ہے تو میں نے صرف اسرائیل جانا ہے، اور اگر میں نے فلسطین جانا ہے تو میں نے صرف فلسطین جانا ہے. جیسے کہ انہوں نے رشیا کے حوالے سے کیا، ٹھیک ہے، کہ وہ رشیا گئے تو صرف رشیا گئے، یوکرین نہیں گئے. سو نریندر مودی بیکاز ہی ہیز دیٹ پاور، تو انہوں نے یہ فیصلے کیا ہے. مثال کے طور پہ جب یہ فیصلہ ہوا تھا اس کا رشیا والا کہ وہ رشیا گئے ہیں، تو اس کے بعد ایک پریشر تو آیا تھا نریندر مودی کے اوپر، اینڈ دیٹس وائی ہی ہیڈ ٹو ٹریول یوکرین. لیکن انہوں نے پھر مہینے بعد کا وہ رکھا کہ ہم جا رہے ہیں یوکرین، لیکن اگلے مہینے جائیں گے. تو وہ ایک سچویشن جو ہے وہ امرج کی تھی اس وقت. بہرحال لیٹ سی کیا ہوتا ہے مزید. جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ مزید ابراہیم اکارڈ ہونے ہیں، مزید عرب ورلڈ نے اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کرنی ہے. ہمارے جیسے ملک نہیں نارملائزیشن کر سکیں گے. سو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل اینڈ وی ہیو ٹو ایجوکیٹ آور پیپل دیٹ what kind of changes in Middle East are coming. سو وہ جو چینجز آ رہی ہیں مڈل ایسٹ میں، اس میں ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا ہے. سو یہ ایک دس از سم تھنگ وچ آئی انڈرسٹینڈ. لیکن ایک ریسنٹلی ایک آج سے کچھ سال 1.5 سال پہلے ایک او آئی سی کا ڈیلیگیشن آیا تھا، اور میں نے ان کو یہ بات بتائی تھی. آئی ٹولڈ دیم کہ بھیا تم لوگ جو ہے جو تبدیلیاں وہاں پہ لے کے آ رہے، یہاں پہ عوام کو نہیں پتہ. یہاں پہ عوام کو آج بھی پتہ ہوا اسی اکٹھی ہے کشمیر کے لیے، فلسطین کے لیے، مسلمان یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. کیپ سینسٹائزنگ پیپل، کیپ ایجوکیٹنگ پیپل دیٹ واٹ کائنڈ آف ٹرانسفارمیشن از کمنگ ان او آئی سی اینڈ اسلامک ورلڈ. اینڈ سو دیٹ یہاں پہ بھی جو پالیٹیشنس ہیں وہ، کیونکہ ایون فلسطین کا مسئلہ حل بھی ہو گیا، پاکستانیوں نے اس کو نہیں ماننا کیونکہ ہم ایک اور دنیا میں رہتے ہیں. تو اگر فلسطینی جو ہیں وہ خود بھی اپنا مسئلہ اگر اسرائیل کے ساتھ حل کر لیں گے تو ہم نے نہیں ماننا. ہم نے کہنا نہیں نہیں نہیں، دوبارہ ہم وہ جسے کہتے ہیں نا انڈو ایوری تھنگ، پھر ہم اس کو کرائیں گے. سو ہمارے مزاج تھوڑے ڈفرینٹ ہے. لیٹس سی ہاؤ دس فردر گوز. بس بٹ دس انسیڈنٹ ول ہیو ریپرکشنس، اینڈ اللہ کرے کوئی ایسی چیز نہ ہو جو
جو پرابلمٹک ہو فار ادر کمیونٹیز ان یو اے ای، بیکاز جو چھوٹے ممالک ہیں ان کے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، روزگار مل رہا ہے، مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔